السلام علیکم سامعین، میں سہیل احمد، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے اور وہاں سے میں انجینئرنگ کا طلبہ ہوں۔ تو سامعین، آج میں آپ کے بیچ موجود آپ کے سامنے آیا ہوں آپ کو ایک ایسی ہستی سے تعارف کرانے جو بظاہر تو دنیاوی پیشے سے ڈاکٹر ہیں، اور لیکن دین اور دنیا کی خدمت میں بہت سے خیر کے کاموں کو انجام دیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر جمشید صاحب کی، جو کہ لیپروسکوپک سرجن ہیں بیگوسرائے کے اندر۔ تو میں ان کے سامنے آپ کو ان کا تعارف آپ سے کرایا، ان سے آپ کو ملوانا چاہتا ہوں، ان کے ذہنی جو معاملات ہیں اور ان سے آپ سب کو روبرو کرانا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر جمشید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ کو وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ کی بات نہیں، میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ باہر سے تشریف لائے اور آپ نے خواہش ظاہر کی کہ ملاقات ہو، تو میرے لیے تو یہ بہرحال بہت بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے الحمدللہ۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دراصل ڈاکٹر صاحب، آپ سے ملنے کا جو تقاضا تھا، آپ سے ملاقات کا جو سبب ہے، تو جو میرا سبب اور جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہمارے موجودہ حالات ہیں جس سے ہم سب واقف ہیں، تو اور ہم اپنی پچھلی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس سے بھی ہم واقف ہیں کہ ہم تاریخ کے اندر کیسے کیسے کارناموں کو انجام دیتے تھے۔ تو آج اس دور کے اندر ہم لوگ اتنے بیکورڈ پوائنٹ پہ پہنچ گئے، اتنے پیچھے ہو گئے، تو آپ کو اس کی کیا اہم وجہ لگتی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ایمان والے، جنہیں ہم مسلمان بولتے ہیں، اور دنیا والوں کی نظروں میں ان کی ایک الگ طریقے کی امیج بن گئی ہے اور بالکل وہ بیک پوائنٹ پہ آ چکے ہیں؟ بہت کریٹیکل سوال ہے یہ، بہت مشکل سوال ہے، حالانکہ بہت آسان جواب ہے اس کا، لیکن یہ سوال ایسا ہے جس کے لیے انٹرسپیکشن کی ضرورت ہوگی ہم کو ایز اے انڈیویجول بھی، اور بحیثیت قوم کے بھی ہم کو خود میں انٹرسپیکٹ کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم پرانی تاریخ کو لے کے چلیں گے تو سمجھیے کہ اوٹومن خلافت آپ کے پاس تھی، یعنی کہ جو اس وقت کی بڑی بادشاہتوں میں سے تھی، عثمانی خلافت عثمانیہ۔ جی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت رہی، اتنی بڑی حکومت، جی قندھار سے لے کے جو دکن تک، اور بڑی 800 سال تک آپ نے حکومت کی ہے۔ خلافت عثمانیہ اتنے لمبے وقفے تک رہی، اور مصر میں مملوک ڈائنیسٹی رہی، یہ ساری چیزیں رہیں۔ تو یہاں ہم اگر ہندوستان کے پرسپیکٹو میں لیں گے تو آپ نے 800 سال حکومت کرنے کے بعد لگ بھگ پھر انگریز آئے، انگریزوں نے آپ سے حکومت چھینی، غلام ہوئے ہم۔ انگریزوں کے جانے کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ ہم بالکل بقول سچر کمیٹی کے دلتوں سے ہی بدتر چلے گئے؟ جی کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہوئی ہے جو سلولی ہوتی گئی ہے، ایک روز میں کوئی حادثاتی انداز میں ہوا نہیں ہوگا، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز رہے ہوں گے۔ انہی فیکٹرز کو تلاش کرنا اس لیے نہیں کہ ہم اپنے اسلاف پہ، اپنے اکابر پہ انگلی اٹھا سکیں، بلکہ اس لیے کہ اگر کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہو تو ان غلطیوں کا ازالہ کریں، ان غلطیوں کو دور کر کے پھر نئے سرے سے زندگی شروع کریں۔ تو اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے، چونکہ قرآن ہمارے لیے بہرحال گائیڈ وہی رہے گا، ہے نا، بطور شخصیت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے گائیڈ ہے اونلی، اور ایز اے ٹیکسٹ کتاب کے قرآن ہمارے لیے گائیڈ ہے۔ تو قرآن میں ایک چیپٹر ہے سورہ رعد، 13th چیپٹر ہے، اس میں اللہ پاک کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ پاک تب تک کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے حالات کو نہیں بدل دیتے۔ یہاں پہ انفس کا لفظ آتا ہے، انفس کیا ہے اس کو سمجھنا ہوگا، انفس میں کون کون سی چیز کیا بدلنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ بہت ساری چیزوں کو بدلنا ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو بدلنی ہے وہ ہم کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بدل لیا نا تو سمجھیے کہ ہماری کامیابی کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو اگر ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ تو اس مائنڈ سیٹ کی بات آئے گی، جس کے ایک چھوٹا سا اگزامپل ہم آپ کو دینا چاہیں گے کہ ہم بہت سارے فیصلے ایسے کرتے ہیں نا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے پچھلی روٹی کھائی ہے۔ کیا پچھلی روٹی کھانا سمجھتے ہیں؟ اکثر امی
कहती हैं घर में कि बेटा जो खाना बनता है ना, जी। तो रोटियां जब बनाते जाते हैं तो फिर एक लास्ट की रोटी होती है, थोड़ी छोटी टाइप की बन जाती है, जो थोड़ा सा गुंधा हुआ आटा बचा रहता है, तो जी। लास्ट की रोटी बच जाती है। वो रोटी अम्मी कहती हैं कि नहीं खाना, जी। इससे क्या होता है, अकल कम हो जाती है। जी। तो ऐसा लगता है कि हम लोग पिछली रोटी खाए हुए हैं, अकल थोड़ी सी कम है, कोई काम करते हैं बहुत दिनों के बाद करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ ये कहता हूँ कि जैसे अभी जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जी। ठीक है, जी। आ चुका है और आएगा मजीद। जी। जी। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्कुल नकार दें, किनारे कर दें और कहेंगे नहीं नहीं ये बेकार की बातें हैं, छोड़ दें। जी। और जब 25-30 साल के बाद हम बहुत पीछे हो जाएंगे और तब फिर चलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना, तो ये तो अक्लमंदी की बात नहीं होगी ना। ऐसा बहुत सारा काम हमने किया है, इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी तो आगे हम एक एक करके गिनाएंगे कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने ये गलती की है। जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने बताया, समझाया। डॉक्टर साहब मैं एक बात आपसे ये अर्ज करूं कि जैसे कि बताया जाता है कि आज के दौर में आगे बढ़ने के लिए दो डिपार्टमेंट या दो रास्ते हैं, एक तिजारत का रास्ता है, एक तालीम का रास्ता है। अगरचे हम देखें कि अगर किसी तिजारती महकमे में हम जाएं, किसी कंपनी के अंदर हम जाएं, तो वहाँ हम देखते हैं जो वर्कर्स कम्युनिटी है, जो उन लोगों के स्पेशल टाइप लोग होते हैं, वो हमारी कम्युनिटी के ही लोग मिलते हैं कि भाई ये साहब हमारे यहाँ कई साल से वर्क कर रहे हैं। लेकिन उसके जो ओनर हैं, उसके जो चलाने वाले हैं, उनको अगर देखते हैं तो हम तो पता ये लगता है कि ये कंपनी किसी गैर ईमान वाले की, हत्ता कि ये कोई गलत बात नहीं है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब का नमूना है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। लेकिन अगर इसका बज़ाहिर बरक्स यानी इसका उल्टा करके अगर हम देखते हैं तो ये हमको कहीं देखने को नहीं मिलता। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि आज के इस दौर में तिजारत ईमान वालों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रखती है, तिजारती महकमा? जी, जो तिजारत का महकमा है, बिजनेस, ये आज के दौर में नहीं, हमेशा ही किसी भी सोसाइटी के फ्लरिश करने में, उसको कामयाब होने में और फलने फूलने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब उस वक्त की तारीख देखेंगे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख या उनसे पहले की भी तारीख, तो मक्का ऑल्दो एक डेजर्ट में था, है ना, वहाँ कोई फसल नहीं होती थी, लेकिन फिर भी खाते पीते लोग थे। उसकी वजह क्या थी कि वो एक सेंटर पे था जहाँ तिजारत का काफिला यमन से लेके शाम तक जो जाता था, तो ये लोग तिजारत करते थे, है ना, एक मार्केट बन गया था। एक बड़ा फैक्टर था कि चूंकि सारे लोगों के बुत वहां रखे हुए थे काबा में, है ना, तो ऐसे भी आना था और तिजारत का माल लेके आते थे, जो इन लोगों के लिए बहुत आसानियां हो जाती थी कि जाड़े के दिनों में ये लोग यमन की तरफ आ गए, गर्मी के दिनों में शाम की तरफ चले गए, तिजारत करते रहते थे। और आज के कौम के लिए भी तिजारत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन तिजारत का अपना एक ज़ाब्ता है, एक उसूल है, वो चीज़ें सीखनी होंगी। जी। हम इतने पिछड़ चुके हैं कि अब एकाएक आप उन चीज़ों को लाने कहिएगा ना कि तिजारत में हम कैसे आगे जाएं, तो थोड़ा मुश्किल बात हो जाएगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत पिछड़ चुके हैं। अब हमको नए सिरे से सारा कुछ करना है, नए सिरे से। जी। लेकिन एक काम जो हम कर सकते हैं वो क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली, नबूवत मिलने से पहले भी दो सिफत उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी थी जिसने बहुत आसानियां पैदा की थी। वो क्या थी? एक सादिक होने की, एक अमीन होने की। जी। ये आज हम बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अपने अंदर ला सकते हैं। और अगर ये सिफत हम ले आते हैं ना कि सच्चे हो जाएं और अमानतदार, तो हमारे लिए रास्ते बहुत तेजी से खुलेंगे, बहुत तेजी से। इसलिए कि आज मेरे जैसे बेईमान डॉक्टर को भी ईमानदार कंपाउंडर की जरूरत है, जो मेरे पीछे मेरे गायबाने में क्लिनिक में कुछ मतलब बेईमानी नहीं करे। एक बेईमान से बेईमान ऑनर को भी एक ईमानदार सेल्समैन की और उसकी एम्प्लॉय की जरूरत है ना। तो हम पहले अपनी जरूरत तो साबित करें। हम अभी अपनी जरूरत नहीं साबित कर पा रहे हैं। कुरान कहता है कि फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हुबु जुफ़ा व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, कि जो जमीन में इंसानों के लिए फायदेमंद हो जाता है ना, तो अल्लाह उसको जमीन पर ठहरा देता है। और अगर फायदेमंद नहीं होता इंसानों के लिए, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, नॉट ओनली फॉर माई कौम, नॉट ओनली फॉर माई नस्ल या माई कंट्री पीपल, नहीं, पूरी इंसानियत के लिए जो फायदेमंद हो जाता है, अल्लाह उसको जमीन पे ठहरा देता है। और जो फायदेमंद नहीं होता है उसको झाग बना के उड़ा देता है। तो अभी हमको दो चीज तो सबसे पहले अपने अंदर ले आए कि अमानतदारी, यानी कि एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं ये इंसान है, ये क्रेडिबल है। तो सच्चे बन जाए, अमानतदार बन जाए। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, इसी तरीके से तालीम के महकमे भी हम आज देखते हैं, हम बहुत पीछे हैं। मतलब हर किसी का जो मोटिव रहता है, तो किसी का ये रहता है कि आज के दौर में जो दरअसल कम्युनिटी, खासकर जो विलेज कम्युनिटी हमारी है, तो उसके अंदर ये रहता है कि नहीं, अगर बच्चियां हैं तो बस इंटर कर लें,
اور بچے ہیں تو بس اتنا کر لیں کہ نوکری لگ جاوے، آگے پڑھائی کی فکر نہیں رہتی. تو تعلیم کا ضابطہ بھی ہمارے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم بہت پچھڑ چکے ہیں اسی وجہ سے ہے. تو اس تعلیم کے ضابطے کو ہم اپنے بڑھائیں، اس تعلیم کے ضابطے سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے جو الحمدللہ آپ جیسے شخصیت ہیں وہ کس طریقے سے اس کمیونٹی کو کس طریقے سے اس کمیونٹی کے بیچ میں جا کے اس کو تعلیم کے ضابطے کو اور یہ تجارت کا جو ضابطہ تھا اس کو سمجھا پائیں گی، کس طریقے سے ان کے ذہن میں یہ والی بات بیٹھے کہ تعلیم اور یہ تجارت ہے، یہی ہم لوگوں کو آگے لے جانے والی چیز ہے. جی بہت بیسک کویشچن ہے یہ تو بالکل ہمارے اندر آنی چاہیے. دیکھیے دو چیزیں کرنی ہیں. سب سے پہلے معاشرہ جو ہمارا عام معاشرہ ہے نا وہ بھی تعلیم کی اہمیت سمجھ نہیں پا رہا ہے. تو جب تک نہیں سمجھ رہا ہے اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں، ان کو آپ کو سمجھانا ہوگا. تو جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں ان کو اسپیئر کرنا ہوگا اپنے ٹائم کو، ان کو نکلنا ہوگا، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. ہم اپنے کمفرٹ زون میں گھس گئے ہیں، اپنے اے سی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فکر دنیا کے نہیں کر رہے ہیں. اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے عوام کے پاس جانا ہوگا، ان جھوپڑ پٹیوں میں، سلمز میں، ان کے گھیٹوز میں جانا ہوگا، ان سے باتیں کرنی ہوگی، ان کو سمجھانا ہوگا تعلیم کی اہمیت. اور جب بھی اب ہم تعلیم کی بات کریں تو صرف تعلیم نہیں کہیں، صرف ایجوکیشن نہیں، کوالٹی ایجوکیشن ارریسپیکٹو آف سبجیکٹ. ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم فیلڈ میں جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر 100 بچے سامنے میں ہمارے جمع ہیں، سب سے پہلے تو ہم کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ایسا کچھ کریں. چیزیں ہیں بس ہم ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ نہیں کرتے کہ ہم پتہ کر سکیں کہ فلاں بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں، اس کے انٹرسٹ کے برخلاف سبجیکٹ نہیں دینا ہے. جس میں انٹرسٹ ہے اس سبجیکٹ میں اس کو آگے بڑھائیں اور اس سبجیکٹ کا ماہر بنانے کی کوشش کریں. کوالٹی ایجوکیشن جو ہے اس کے اندر یہ چیز انکلکیٹ کرتے ہیں کہ تعلیم صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں. تعلیم اگر کوالٹی ایجوکیشن میرے پاس آ جائے گا نا تو نوکری ڈھونڈتے ہوئے لوگ آئیں گے ہمارے پاس، ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے کہ بھائی کہاں پہ ہے فلانا شخص. ہم اگر سنسکرت کے ہی ودوان بن جاتے ہیں تو سنسکرت کو ایسے جانیں کہ اگر کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں ایک اچھے سنسکرت کے اسکالر کی ضرورت ہو نا تو وہ ڈھونڈتے ہوئے ہمارے پاس آ جائیں. ہم تعلیم حاصل کر لے رہے ہیں، ڈگریاں ہمارے پاس آ رہی ہیں، لیکن کوالٹی ایجوکیشن نہیں آ رہا. یہ سب سے بڑی خرابی ہمارے لیے. جب تک کوالٹی ایجوکیشن نہیں آئے گا تو کریٹیکل انالیسس کی صلاحیت نہیں پیدا ہو. کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں کہ ہم غور کر سکیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. اس میں اگر اچھائی ہے تو اس اچھائی کو ہم لے سکیں، چاہے وہ اچھائی کہیں سے آ رہی ہو، ہے نا. آج بظاہر ہم کو کہتے ہیں لوگ کہ یہودی مسلمانوں کا دشمن ہے، یہ کہتے ہیں نا. اچھائیاں اگر یہودی کی طرف سے بھی آ رہی ہوں تو ہم اس کو لے سکیں، سیگریگیٹ کر سکیں کہ ان کی خرابی کو چھوڑ کے اس کی اچھائیوں کو لے لیں. ڈیڈیکیشن، لیبر، ہارڈ لیبر اور پیشن ہم ان سے لے سکیں اور خرابیوں کو چھوڑ سکیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کریٹیکل انالیسس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہ صرف مطلب جس کو ہم لوگ سو کالڈ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں اس میں ہی نہیں بلکہ دینی تعلیم میں بھی ضرورت ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن آئے، کہ ہم رسماً مسلمان نہیں بنے، ذرا سا دین سمجھ میں آنے لگے کہ دین ہے کیا. تو انشاءاللہ وہ تعلیم ہمارے لیے بہت کارگر ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب جیسا ابھی آپ نے کہا کہ جیسے دنیاوی تعلیم کو سمجھانے کے لیے ہمیں اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہوگا، لوگوں کے بیچ میں جانا ہوگا. بظاہر اگر ہم کسی سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، اینالائز کیے ہوئی بات ہے کہ بہت طریقے سے جو ذہنوں کے اندر غلط بات بیٹھ گئی ہیں، لوگ دین کو پرسپیکٹو بنا کے، دین کو سبجیکٹ بنا کے اس دنیا سے دور ہو رہے ہیں. اور تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے دور میں بھی مطلب دین کی جو صحیح وے ہے، صحیح ٹریک ہے، وہ بھی ایمان والوں کو بتانا ضروری ہے؟ تو شاید میرے خیال سے کہ جو آج یہ حالات ہیں وہ اصل یہی ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے اپنے دین کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائے، جس کی وجہ سے ہم بالکل بیک پوائنٹ پہ پہنچ گئے. تو یہ جو دین کو سامنے رکھ کے، دین کو سبجیکٹ بنا کے دنیا سے بے رغبتی حاصل کر لینا، جس کو یہ ہم اپنے آپ دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو خاص کر جو اس کام کو کر رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو پہلے سمجھایا جائے. تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی، اس کے لیے ہم کو اپنے مسلمانوں کو قرآن کے قریب لانا ہوگا. ہم مسلمان تو ہیں، ہماری شکلیں ہم نے بنا لی ہیں مسلمانوں والی، ٹھیک ہے، لیکن قرآن سے ہم بہت دور ہیں، ہے نا. ہم نے کہا سب سے پہلے کہ ہماری مانسکتا بدلنی ہوگی، ہمارا نظریہ بدلنا ہوگا. ہمارے اندر بہت ساری چیزیں، ضمنی طور پہ آپ کو ایک حدیث سنا دوں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے حالات جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کی طرح بالکل ہو جائیں گے، اہل کتاب کی طرح. یوں کہ اگر جوتے کا جوڑا ایسے رکھتے ہیں ہم لوگ تلیم ملا کے، سیم ٹو سیم ہوتا ہے نا، ویسے اسی طریقے کے ہو جائیں گے. مفہوم میں نے عرض کیا. تو ان کے اندر ایک خرابی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا
تو وہ کہتے تھے نہیں ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، ہے نا، اور جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے۔ وہی حال ہمارے یہاں آ گیا، ہم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ وی آر دا بیسٹ پیپل، اور ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اور اللہ کے رسول یا کچھ بزرگ اور پیر فقیر ہماری شفاعت کر دیں گے۔ ہم وہ دعا ہے نا، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں، یعنی کہ ہمارے لیے وی ہیو ٹیکن اٹ فار گرانٹیڈ، ہے نا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فرقان میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری شکایت کریں گے اللہ سے۔ اب سوچ لیجئے وہاں اگر اللہ کے رسول ہماری شکایت کریں گے تو کون ہمارا سہارا بنے گا؟ کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ پاک میری قوم نے تو میرے بعد قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن کو جب ہم قریب جاتے ہیں قرآن کے تو پتہ چلتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اس دن کے آنے میں، رات کے آنے میں، رات اور دن کے بعد الٹرنیٹ ہونے میں، کشتیوں کے چلنے میں، ان موسموں میں، ان ہواؤں میں، ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تبھی تو کوئی مسئلہ نکلے گا۔ نیوٹن سیب کتنے لوگوں کے سامنے گرا ہوگا؟ کسی نے غور نہیں کیا۔ نیوٹن نے غور کیا تو پھر گریوٹی کا لا نکل گیا۔ اصل چیز ہے کہ اللہ نے جو عقل دیا ہے نا، اولو الالباب، اللہ بار بار ایڈریس کرتا ہے اولو الالباب کو۔ یہ الباب جمع ہے لب کے، لب مینس ہمارا جو مطلب آئی کیو ہے نا، انٹیلیجنس، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، وہ ہم کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ قرآن کی روشنی میں، قرآن ہم کو یہ گائیڈ لائن دیتا تھا کہ قرآن کی روشنی میں ہم پوری کائنات پہ غور کرنا شروع کرتے تو ایک اچھے فزسسٹ بن سکتے تھے، ایک اچھے کیمسٹ بن سکتے تھے، ایک اچھے بایولوجسٹ بن سکتے تھے، اور لوگ بن کے دکھا چکے ہیں۔ میڈیسن میں آپ ابن سینا کا نام دیکھتے ہیں، سرجری میں زہراوی کا نام دیکھتے ہیں، اس طریقے سے انگنت ہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پھر ایک رسمی، بس وہ کہتے ہیں نا جیسے بہت جگہ بہت سارے سنسکار ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں ہے کہ پیدا ہوا بچہ تو عقیقہ کرا دیں گے، ختنہ کرا دیں گے، جوان ہوا نکاح کرا دیں گے، مر گیا جنازہ پڑھا کے دفنا دیں گے، اور جب تک دنیا میں ہے تھوڑا سا اپنا حلیہ بنا لے۔ دین سے بہت نزدیکی نہیں، بہت نزدیکی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، تو ڈاکٹر صاحب کی باتوں کا خلاصہ مطلب یہی ہے کہ اگر دینی اعتبار سے بھی اگر اپنی قوم کو عروج پہ لے جانا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اپنی قوم کو عروج پہ لے جانا ہے، تو ہم سب کو اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے فیلڈ ورک میں اترنے کی ضرورت ہے۔ فیلڈ میں جا کر لوگوں کو دین اور دنیا کے بارے میں بتائیں، اور اس کا جو انٹر کنیکٹڈ لنک ہے اس کو اگر سمجھا پائیں گے تو شاید ہماری قوم کے حالات کچھ بہتر ہو پائیں۔ ایک چیز بیچ میں خالی ایڈ کر دوں کہ ابھی ہم لوگ جو کہتے ہیں نا دین اور دنیا، تو سب سے پہلے تو یہاں سے ہم نکل جائیں۔ میں اپنی بات اس پہ ختم کروں گا کہ یہ جو سیگریگیشن ہم نے کیا ہے نا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، یہ بھی ہمارے نقصان دہ ہو گئی بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول نے ہم کو کیا دعا سکھائی تھی؟ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو علما نافعا، وہ بینیفیشل نالج، اللہ وہ علم میں مانگتا ہوں آپ سے جو بینیفیشل ہو فار دا ہول ہیومن کائنڈ، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا کا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، یا اللہ اس علم سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو بینیفیشل نہیں ہو، نقصان دہ نہیں ہو، نہیں کہا بینیفیشل نہیں ہو۔ اور ہم نے بانٹ دیا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، نہیں، علم دو ہی طرح کا ہوگا، بینیفیشل اور نان بینیفیشل۔ تو اگر مان لیجئے ہم پڑھ رہے ہیں باٹنی، اور باٹنی میں ایک پتے پہ غور کرتے 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 لگا یا اللہ، او گاڈ، کون ہے جو اس نے اتنی شاندار تخلیق اس نے کر دیا، تو ہم اللہ کے قریب چلے جائیں گے، اور پھر اس علم سے ساری انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو اصل علم کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے کہ وہ علم نافع ہو یا علم غیر نافع ہو، ایسے کریں گے تو انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا۔ جیسا ایک آخری مختصر سی بات یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی، کہ آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ جو آپ دین اور دنیا کا ڈفرینس بتا رہے ہیں، فار ایگزامپل مدارس اینڈ کالج اینڈ یونیورسٹیز، یہ دو ڈفرینٹ وے بن گئے۔ جی، اور دیکھا جائے کہ علماء کرام ہمارے جو ہیں، اور ادھر دنیاوی محکمے سے دیکھیں، پروفیسرس ہوں، ڈاکٹرس ہوں، انجینئر ہوں، ان لوگوں کا آپس میں انٹر کنیکشن جس طریقے سے پہلے ہوا کرتا تھا آج کے دور میں نہیں ہے۔ تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ہماری قوم کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہوگا کہ اگر علماء اور ڈاکٹر ایک ہی ساتھ بیٹھیں اور ایک ہی ساتھ اگر نکلنے والے ہو جائیں، کہ ایک ہی ساتھ عالم اور ڈاکٹر ایک ہی چیز کو بتائیں، مطلب اتحاد و اتفاق تو ہے ہی، لیکن ایک ساتھ چلنے والے ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں کہ جو ہمارے مدارس کمیونٹی اور یونیورسٹیز کمیونٹی، یہ اگر ایک ساتھ آ جائیں تو شاید ہمارے دین کے لیے بہت فائدہ مند ہو۔ یہ تو بہت سینسیٹیو سوال آپ نے کہا ہے، سینسیٹیو سوال یہ۔ بہرحال اس میں یہ کہ
پہلے کے مقابلے میں فرق پڑا ہے ابھی بہت 1% ہی لیکن فرق پڑا. اب تھوڑا سا لوگ جو ہمارے سنجیدہ لوگ ہیں وہ دونوں طرف سے علماء کی طرف سے بھی اور یہ جو دانشور حضرات ہیں ان کی طرف سے بھی قریب آنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کو بڑے پیمانے پہ کرنا ہے, بڑے پیمانے پہ. اور اس میں فیکٹر تب آئے گا امپورٹنٹ فیکٹر کہ جب ہم جو ہمارے علماء حضرات ہیں جو درس نظامی ٹریڈیشنل صرف پڑھائی کی ہے ان کو تھوڑا سا جو اصلی تعلیم کہتے ہیں نا, اصلی تعلیم اگر ان کے اندر آ جائے تو جو سینئر ہو گئے ہیں وہاں تو نہیں آ پائے گا, وہ صرف موٹیویٹ کریں. جو ہمارا بچہ ہے نا اس بچے کو تعلیم دینے کا انداز تھوڑا سا بدلنا ہوگا. یہ ہم بچوں کو پکڑتے ہیں گھسیٹتے ہوئے لے جا کے بچپن میں مدرسہ میں ڈال دیتے ہیں نا. اب یہ بہار کا بچہ اور کھگڑیا کا بچہ لیے اس کو چلے جا رہے ہیں مہاراشٹر میں عقل کنواں میں ڈالنے کے لیے, تو یہ انداز بدلنا ہوگا ہے نا. پہلے دیکھنا ہوگا بچے کا چوائس ہے کہ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ مدرسے میں فراغت ہوتے ہوتے تک یا فارغ ہونے کے بعد بھی کتنے سارے لوگ اس لائن سے بیزار ہو جاتے ہیں اور دوسرے لائن میں چلے جاتے ہیں. وہ تو اسپوائل ہوا نا ساری لائن. اس لیے بچے کو اتنا موقع دیں, بیسک ایجوکیشن اتنی دیں کہ وہ انگریزی بھی پڑھ رہا ہے, اردو بھی پڑھ رہا ہے, میتھمیٹکس سے پڑھ رہا ہے, سب کچھ پڑھ رہا ہے, یعنی کلاس 10 تک پڑھنے دیں. کلاس 10 پر دیکھیں اس کا انکلینیشن کدھر ہے. اس انکلینیشن کا جب پتہ چل جائے, لگے کہ نہیں لڑکا یہ تھوڑا سا دینی معاملے میں زیادہ بہتر کر رہا ہے, پھر اس کو ڈالیں. تو یہ بیسک سائنس میتھس انگلش لے کے جائے گا نا اور تب عالمیت کرے گا. عالمیت کر کے ممبر و محراب سے جب وہ اپنی بات آج کے کنٹیکسٹ بولے گا, آج کے لینگویج کے انداز میں بولے گا, تو پھر سامنے والے آڈینس انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بیچارے ٹھیک سے بول نہیں پاتے ہیں انگریزی, ایمرجنسی کو ایمرجنسی بول دے رہے ہیں, اگر اسٹیشن کو ٹیشن بول دے رہے ہیں, مان لیے ایک ایگزامپل کے طور پہ دے رہے ہیں, تو سامنے آڈینس کو لگتا ہے یہ کوئی جاہل بیٹھا ہوا ہے نا. تو یہ تھوڑا سا بدلنا ہوگا. اور جو انٹلیکچوئلز ہیں جو اپنے آپ کو ترم خاں سمجھتے رہتے ہیں, ان کو سمجھنا ہوگا کہ علم کا اصل گہوارہ تو قرآن اور سنت میں ہے نا. اور وہ اس کے مطلب سمجھے کسٹوڈین ہے. علماء کون ہیں؟ قرآن اور سنت کے کسٹوڈین ہیں. تو ان کے پاس قریب جائیں اور دیکھیں کہ ان کے پاس کیا علم ہے, ان سے وہ علم لیں, اور جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں وہ ان کو شیئر کر کے دوستی والے ماحول میں بتائیں کہ حضرت یہ چیزیں سائنس آج وہاں پہ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اگر علماء نہیں جان رہے تو ان کو بتائیں کہ آج یہ دور آ گیا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایسا ایسا کچھ ہو رہا ہے, روبوٹ کیا چیز ہے, سافٹ ویئر کیا چیز ہے, اس طریقے سے. تو پہلے سے تو بہت فرق پڑ رہا ہے. تو ایسے ایسے الحمدللہ عالم مل جاتے ہیں اور ایسے اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں مدرسے کے, بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. وہ اس کو اور عام کرنے کی ضرورت ہے, تو بہتر ہوگا ڈاکٹر صاحب. میرا بس ایک آخری سوال کہ ایک ایمان والے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے ہونے کے ناطے, ہماری زندگی کی ضرورت اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ عام زبان میں تو کہیں جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے نا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب عبادت کا مقصد کیا ہوگا تو اس کو بھی آسان لفظوں میں بتا دیا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی رضا. ہر کام میں مقصد اللہ کی رضا, اور اخروی فلاح, آخرت کی فلاح, یہی دو بیسک ہوگا. ہم اگر یہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ, یہ بھی یہ اگر ہمارا مقصد ہو جائے کہ ہم تھوڑا پاپولر ہو جائیں, کچھ ویوز مل جائیں, تو بیکار ہو جاتا ہے. اور نہیں, یہ اگر ہمارا مقصد ہو جاتا ہے کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو, کہ یہ بات اگر کچھ پہنچے کچھ لوگوں تک اور ان کی اصلاح ہو سکے, شاید کہ سوسائٹی میں کچھ پازیٹیو رول پلے کر سکے, اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے گا کہ ان بندوں نے کوشش کی تھی, تو فرق ہو جاتا نا. تو ایسے ہی ہر عمل میں اللہ کی رضا کو سب سے سامنے میں رکھ لیں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. ہم اگر ابھی اپنے چیمبر میں جائیں گے, مریض کو دیکھنے میں یہ ارادہ ہو صرف کہ نہیں ہر کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے, تو غلطیاں, ہم انسان ہیں, ہر انسان سے غلطی ہوگی اور ہر قدم پہ غلطی ہوتی رہے گی, لیکن ہر غلطی کے بعد کھڑے ہو کے توبہ کریں گے اللہ سے, اللہ معاف کر دیجیے, اللہ معاف کر دیجیے. یہ چیز ہم کو انسان بنائے رکھے گی. اور جہاں ضد آ جائے کہ نہیں ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے, تو پھر ہم شیطان بن جائیں گے, ہے نا. تو دو مقصد تو رکھیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش, جدوجہد, آخری قبر تک جاتے جاتے یہ کوشش اور یہ رہے کہ کیسے میرا اللہ راضی ہو جائے, کیسے آخرت کی کامیابی مل جائے. بس جیسا کہ سامعین, ڈاکٹر صاحب نے ہمارے پاس بہت سارے پوائنٹ آف ویو جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھے, بخوبی اس کو ہم کو سمجھانے کی کوشش کی اور بہت خوب سے سمجھایا بھی. تو اصل تقاضا یہی ہے کہ آج کے دور میں ہم جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی, اس طریقے سے چلنے کی کوشش کریں, اور حتیٰ کہ اس کے بارے میں ایک بار غور و فکر تو ضرور ہی کریں کہ آج کے دور میں اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو دنیا کو ساتھ لے کے, یا یوں کہیں کہ دنیاوی محکمے کے جا کے اپنے دین کی دعوت کو انجام دینا ہے اپنے اعمالوں کے ذریعے سے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا جو خلاصہ جو بات کرنے کا مقصد تھا, اور میرا ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا مقصد تھا, یہی تھا کہ میں کس طریقے سے عوام کو اس بات سے روبرو کرا سکوں اور بتا سکوں کہ آج ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں اور اس سے کیسے نکلا جائے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا,
جزاک سے اللہ، ملنے کے جزاک لیے اللہ، اور جزاک اللہ. مجھے وقت آپ کی دینے کے محبتوں لیے. کا شکریہ بہت جی بہت. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ اور انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.